اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القلم مکیہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان للمتقین حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ لانا ہے۔ جب بھی نون کے اوپر اور میم کے اوپر یہ تشدید کی علامت ڈبلیو سائن والی 3 دندان والی حرکت جسے تشدید کہا جاتا ہے، تو جب بھی یہ نون کے اوپر اور میم کے اوپر آ جائے تو ہم اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ان للمتقین میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے، میم تا پیش زبر تا متقین۔ دو نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق حروف مستعلیہ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہم ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ للمتقین، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ، 2 حرکات اس کو لمع کریں گے۔ ان للمتقین عند ربهم، عین نون زیر عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ عین کا مخرج ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آگے دال حروف اخفاء میں سے ہے، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ کریں گے، یعنی ہم نے غنہ کرنا ہے، عندہ نہیں کریں گے، پڑھیں گے عندہ عندہ ربهم۔ نون ساکن یا تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اخفاء۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آگے والا جو دال ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ حروف اخفاء 15 حروف ہیں۔ حروف اخفاء کتنے حروف ہیں جی؟ 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء کا قاعدہ کرنا ہے۔ عند ربهم، ربهم، ہا 2 آنکھوں والا حلق کے نچلے والے حصے سے ادا ہوگا، ہا زیر میم ہم، یہاں پہ میم ساکن ہے تو میم ساکن کو ظاہر کرنا ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ جنات النعیم، جیم کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے، غنہ کرنا ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے نون کے اوپر غنہ کیا، اب یہاں پہ بھی نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے۔ جنات، اب تا کو نون مشدد کے ساتھ یہاں پہ بھی ہم نے ملانا ہے، ادھر بھی نون مشدد ہے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ جنات النعیم، نعیم، نون زبر نا، عین یا زیر عی۔ دیکھیں عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں، نعیم پڑھتے ہیں، حمزہ کی آواز لے کے آ جاتے ہیں، تو یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ عین ہے، تو عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں، نعیم۔ میم کے اوپر ہم نے سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے تو میم کو ساکن پڑھیں گے۔ جنات النعیم، اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین افنجعل جیم حروف قلقلہ سے ہے، یہاں پہ جیم کیا ہے؟ ساکن ہے۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو حروف قلقلہ جو 5 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف اگر ساکن ہو تو اس کے اوپر ہم نے قلقلہ ظاہر کرنا ہے۔ نجعل، عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، افنجعل المسلمین
میم زیر یا می، نون یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ہم اس کو 2 حرکات لمع کریں گے، نون زبر نا، اب نون کی آواز کو لمع نہیں کریں گے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، کاف لام زبر کل، کل مجرمین، یہاں پہ بھی جیم حروف قلقلہ سے ہے، جیم ساکن ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے جیم کے اوپر قلقلہ ظاہر کرنا ہے، مجرمین، میم یا زیر می، اب دیکھیں یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، ہم اس کو 2 حرکات لمع کریں گے، آخر پہ دیکھیں آیت ختم ہو رہی ہے تو نون کے اوپر ہم نے سٹاپ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، یا وقف کریں گے تو نون ساکن پڑا جائے گا، مجرمین، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون، میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، ہم اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھیں گے، ما لکم کیف، کاف یا زبر کئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، تو جو حروف لین 2 ہیں ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے، کیف تحکمون، تح زبر تح، ہا کی باریک آواز نکالنی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، تحکمون، میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم 2 حرکات لمع کریں گے اور نون کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے تو نون ساکن پڑا جائے گا، تحکمون ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ام لکم، میم ساکن کو یہاں پہ ظاہر کرنا ہے یعنی بغیر گناہ کے پڑھیں گے، ام لکم کتاب، با کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، با 2 پیش بن، آگے فا دیکھیے حروف اخفا میں سے جو نون ساکن کے قاعدے ہیں وہی اس کے ساتھ تنوین کے بھی قاعدے ہیں، نون ساکن اور تنوین، نون ساکن کب ہوتا ہے جب اس کے اوپر جزم آ جائے، اور تنوین کیا ہوتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو تنوین کے بعد اب فا آ گیا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کا قاعدہ کرنا ہے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، کتاب فیہ، کتاب فیہ، اب ایسا نہیں ہوگا ہم اس طرح پڑھیں کتاب فیہ تو یہ غلط ہو جائے گا، ہم نے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کرنا ہے، کتاب فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ہم اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھیں گے، فیہ تدرسون، تدرسون، اب یہاں پہ بھی دال حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ کتنے ہیں 5، کون کون سے جی، قاف، طا، با، جیم، دال، حروف قلقلہ جو 5 ہیں جب وہ ساکن ہوں یعنی ان کے اوپر جزم کی علامت آ جائے تو ان کے اوپر ہم نے قلقلہ ظاہر کرنا ہے، تو یہاں پہ دال حروف قلقلہ سے ہے وہ ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہم ظاہر کریں گے، تدرسون، آخر پہ ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن کرنا ہے، تدرسون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، ان لکم، نون مشدد ہے یہاں پہ، نون
کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں اپنی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا۔ تو آپ اس طرح ان چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں تاکہ جب آپ قرآن کا سبق پڑھیں تو غنہ تجوید کے ساتھ آپ کو اس طرح پڑھنا آنا چاہیے۔ تو ہم نے جب بھی نون کے اوپر اور میم کے اوپر یہ شد کی علامت دیکھنی ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن کا سبق پڑھیں تو وہاں پہ غنہ کر کے پڑھا کریں۔ جب بھی نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد آئے تو کیسے پڑھیں گے؟ یعنی اپنی آواز کو ایک علی کی مقدار کے برابر آپ نے ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے۔ ان لکم فیہ، فیہ، فا یا زیر، فی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہم اس کو 2 حرکات لمع کرتے ہیں۔ لما تخیرون، تخیّ، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں۔ تخیّ، تخیّرون، را واو پیش، رو، واو مدہ ہے، 2 حرکات لمع کریں گے اور نون کے اوپر ہم نے وقف بھی کرنا ہے۔ تخیّرون، ان لکم فیہ لما تخیّرون، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، ام لکم، حمزہ میم زبر، ام میم ساکن ہے، یہاں پہ میم ساکن کے اوپر ہم نے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ لکم، یہاں پہ بھی میم ساکن ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، میم ساکن کو ظاہر کرنا ہے۔ ام لکم، ام لکم ایمان، حمزہ یا زبر ای، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ہم اس کو لمبا نہیں کرتے کیونکہ یا لین ہے۔ ما نون، میم الف زبر ما، دیکھیں میم کے آگے الف لگا تو ہم اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ نون کے اوپر 2 پیش کی تنوین، اس کے بعد آگے عین ہے حروف خلقی میں سے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے جو ہم نے 4 قاعدے پڑھے ہیں ان میں سے جو پہلا قاعدہ ہے اظہار کا، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد حروف خلقی جو 6 ہیں، کون کون سے حروف خلقی ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ ایمانن علینا، دیکھیں نون کے اوپر ہم نے بغیر غنہ کے پڑھا۔ ایمان علینا بالغۃ الی، بالغ، با الف زبر با، الف مدہ ہے، 2 حرکات لمع کریں گے۔ لام ذیل غین زبر غو، غین زبر غو، غین حروف مستعلیہ سے ہے، موٹی آواز کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ بالغۃ، تا کے اوپر ہے 2 پیش کی تنوین، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین، آگے حمزہ حروف خلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ بالغۃ الی یوم القیامۃ، قیامت، قاف زیر قی، قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، قاف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے 7 وہ حروف ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ 7 حروف ہم سب کو زبانی یاد بھی ہونے چاہیے۔ کون کون سے وہ حروف ہیں جی؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے جی؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ تو قاف حروف مستعلیہ سے ہم موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم القیامۃ، یا کے اوپر ہے کھڑا زبر، 2 حرکات اس کو لمع کریں گے۔ ان لکم، نون مشدد ہے یہاں پہ تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ان لکم لما تحکمون، تحکمون، تح زبر تح،
ہا کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. کاف پیش کو اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے. میم واو پیش مو. دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. ہم اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے اور آخر پہ نون کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے. نون ساکن ہو جائے گا. آیت ختم ہو رہی ہے. لما تحکمون ام لکم ایمان علینا بالغۃ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم سین لام زبر سل, سین لام زبر سل, سین پہ سیٹی کی آواز ہے. ہا میم پیش ہوم 2 آنکھوں والا ہا حلق کے نچلے والے حصے سے اس کو ادا کرنا ہے. سلهم میم کے اوپر جسم کی علامت ہے تو میم کو ساکن یہاں پہ پڑھنا ہے بغیر غنہ کے. ایہم حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ. ایہم ہا میم پیش ہوم یہاں پہ بھی میم کے اوپر ہم نے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. سلہم ایہم بذالک زعیم. بذالک زال کے اوپر ہے کھڑا زبر, ہم اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. کاف لام ذلی کاف زبر کا, اس کاف کو موٹا نہیں کریں گے. بذالک زعیم. زعیم زا کے اوپر ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. زعیم. عین یا زیر عی. دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ اور عین کو ہم نے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. میم کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے, جب وقف کریں گے تو میم کے اوپر 2 پیش کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم نے یہاں پہ میم کو ساکن کر کے پڑھنا ہے. زعیم. سلہم ایہم بذالک زعیم. سلہم ایہم بذالک زعیم. صدق اللہ العظیم.